السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ناولسٹک کویشچن ناول تو ہی تو قسط نمبر 8۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ سفائر حماد کی طرف سے آئی ایم سوری۔ وہ سفائر کے پیچھے لپکا جو کلاس ختم ہونے کے بعد باہر نکل گئی تھی۔ حاذق ڈونٹ بی سوری بیکاز مجھے اس سب سے فرق نہیں پڑا، لیکن حماد نے ساری بات کو غلط انداز میں سر کے سامنے بیان کیا۔ اگر وہ بدلہ لینا ہی چاہتا تھا تو بالکل فیئر گیم کھیلتا، لیکن اس نے نہ صرف مجھے پوری کلاس کے سامنے ذلیل کیا بلکہ میرے کردار پر بھی بات آئی۔ میں مانتی ہوں میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا، لیکن وہ مسلسل مجھے زج کر رہا تھا۔ اس بات کی بھی پوری کلاس گواہ تھی، لیکن یہ بات کسی نے سر سے نہیں کہی۔ وہ دونوں اپنے بلاک کی سیڑھیوں کے پاس کھڑے تھے، لیکن خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس کو بدلا نہیں جا سکتا اور یقین جانو نہ ہی میں بدلنا چاہوں گی۔ وہ رسائنیت سے کہتی ہوئی حاذق کو حیران کر گئی، کیونکہ وہ اس طرح سے خاموش رہنے والی لڑکی نہیں تھی۔ میں چلتی ہوں، کل ملاقات ہوگی۔ ابھی بابا خاص طور پر اپنے ہوٹل کا کام چھوڑ کر مجھے لینے آئیں گے۔ وہ اتنا کہہ کر اللہ حافظ کہتی وہاں سے چلی گئی۔ کیا ہوا، یہاں ایسے خاموش کیوں کھڑے ہو؟ حاذق جو سفائر کو جاتا دیکھ رہا تھا، حماد کی آواز سن کر چونکا اور پھر اسے بھرپور نظر انداز کرتے ہوئے سیڑھیاں اتر گیا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ حماد گراؤنڈ میں اس کے پیچھے آ کر اسے روک کر پوچھنے لگا، میں بھی یہی جاننا چاہتا ہوں کہ جو سب تم نے کلاس میں کیا وہ بدتمیزی کے کس زمرے میں آتا؟ حاذق تم پارٹی بدل رہے ہو، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں پارٹی نہیں بدل رہا، لیکن تم نے آج انتہائی تھرڈ کلاس حرکت کی۔ تو کیا اس کا ہاتھ اٹھانا فرسٹ کلاس تھا؟ میں مانتا ہوں وہ اس کی غلطی تھی، لیکن تم یہ بھی تو سوچو کہ اسے ہاتھ اٹھانے پر مجبور تم نے کیا تھا۔ حاذق دو بدو بولا، حاذق اس لڑکی کا وجود ہمارے درمیان پرابلمز پیدا کر رہا ہے۔ پرابلمز اس کا وجود نہیں، تم پیدا کر رہے ہو۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اسے جی آر شپ سے اتروانے کی؟ مجھے یقین ہے جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا وہ 1 منٹ کی دیری کیے بغیر تم سے ایکسکیوز کر لیتی، لیکن حماد افسوس، تم نے جوش میں آ کر ایک بار پھر سے ہوش کھو دیے۔ حاذق افسوس سے کہتا ہوا پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ حاذق تم مجھے اگنور کر رہے ہو۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پیچھے گیا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا، اور تم پوری کلاس کو ساتھ ملا کر سفائر کو اگنور کر رہے ہو، یہ سراسر زیادتی ہے۔ ابھی اس لڑکی کو تم سے دوستی کیے 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور وہ ابھی سے ہمارے درمیان اس بحث کی وجہ بن رہی ہے۔ حماد فار گاڈ سیک، اگر وہ دوستی کا ہاتھ نہ بھی بڑھاتی تو میں تب بھی تمہیں غلط کہتا، کیونکہ تم نے غلط کیا۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، اوکے میں غلط ہوں، اور وہ ستی ستھری۔ وہ اتنا کہہ کر گاڑی ان لاک کر کے بیٹھ گیا اور حاذق کے بیٹھتے ہی غصے سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ایک بار خود سے سوال کرو، کیا تم نے اچھا کیا؟ حاذق اس کا پھولا ہوا منہ اور ناک دیکھ کر ایک بار پھر سے بات چھیڑ گیا، لیکن اس دفعہ انداز سمجھانے والا تھا۔ میں اس موضوع پر مزید بحث نہیں کرنا چاہتا کیونکہ تم مجھے ہی غلط کہو گے۔ وہ گاڑی کو نارمل رفتار میں چلاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، حماد تمہیں بدلہ ہی لینا تھا تو کسی اور انداز سے لے لیتے، ایسا کرنا ضروری تو نہیں تھا، لیکن خیر جو بھی ہونا تھا ہو گیا، تم کل سوری کہہ دینا۔ حاذق اپنے مخصوص انداز میں اپنے سفید ہاتھوں کو لہرا کر کہنے لگا، پچھلے 6 سالوں میں آج پہلی بار ہم دونوں کسی تیسرے کی وجہ سے بحث کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی تم کہہ رہے ہو کہ میں سوری کہوں؟ تمہاری فٹ میرے بس چلے تو میں ابھی اس لمحے اس لڑکی کو ہمارے درمیان سے نکال کر باہر کر دوں۔ وہ قدرے غصے سے چلایا تھا، اوکے تمہاری مرضی، میں سفائر کے حق میں کچھ نہیں کہتا، لیکن تم اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ حاذق بگڑتی ہوئی بات کو سنبھالنے کے لیے زیر بحث موضوع تبدیل کر گیا تھا، اب ذلیل انسان مسکرا تو دو۔ اسے ہنوز اسی انداز میں گاڑی چلاتے دیکھ کر وہ جل کر بولا تھا، میری مسکراہٹ اتنی سستی نہیں جو بغیر معاوضے کے میسر ہو۔ انداز اب بھی پہلے جیسا تھا، مگر اس بار آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ کیا مطلب تمہارا؟ حاذق ناسمجھی سے گویا ہوا۔ دیکھو بھائی، بات سادہ سی ہے، اگر اپنے بیگ سے بڑے والی چاکلیٹ نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دو گے تو میری مسکراہٹ کا دیدار بھی ہو جائے گا، یہ میرا گفٹ ہے۔
حاذق پہلے منہ کھولے اسے دیکھنے لگا، پھر قدرے اونچی آواز میں چلایا، تو میں بھی تمہارا گفٹ ہوں، وہ بھی اسپیشل والا، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا۔ وہ جس انداز میں بولا، حاذق کا دل چاہا اسے بیگ سے سفائر کی دی ہوئی تمام چاکلیٹس نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دے، لیکن یہ سوچ صرف ایک سیکنڈ کے لیے اس کے ذہن میں آئی، پھر بے اختیار وہ اپنا ہاتھ دل تک لے جا کر لا حول ولا قوت پڑھا اور شریفوں کی طرح ایک عدد چاکلیٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دی، جسے لیتے ہوئے حماد کے منہ پر بتی سی واضح ہوئی۔ اپنا بیگ اٹھاؤ۔ وہ حاذق کے دائیں سائڈ پر رکھی خالی کرسی پر پڑا بیگ دیکھ کر بولی، کیوں، کیا مطلب، کیوں بیٹھنا مجھے؟ اور کیا تم بھول گئے کل تم نے میری دوستی قبول کی تھی؟ وہ رسانیت سے گویہ ہوئی، تم یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ حاذق کی بجائے حماد بولا، میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ رہی، جو تمہیں پرابلم ہو رہی ہے اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ بھی لحاظ رکھے بغیر بولی، اللہ نہ کرے جو مجھے کبھی تم سے کام پڑے، بلکہ نہیں، جس دن ایسی سوچ بھی میرے ذہن میں آئی میں مر کر دوبارہ سے جینا پسند کروں گا۔ حماد اپنے بالوں کو ترتیب سے سیٹ کرتا ہوا بولا، تو مرے ہی رہنا، پھر سے زندہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ دھرتی کا بوجھ ہی بڑھانا ہے نا؟ سنجیدگی ہنوز چہرے پر موجود تھی۔ سٹاپ اٹ، تم دونوں واپس شروع ہو گئے۔ انسان کو کم از کم اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، کل جو کچھ بھی ہوا وہ کافی نہیں تھا۔ حاذق فوراً سے درمیان میں بول پڑا، مبادہ لڑائی بڑھ نہ جائے، اور تم بیٹھو یہاں پر۔ وہ سفائر کو گھورتے ہوئے اپنا بیگ اٹھا کر دائیں طرف رکھی کرسی کی طرف اشارہ کرنے لگا تو سفائر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اور دوسری بات، دونوں کان کھل کر سن لو، اگر مجھے تم دونوں میں کسی کی بھی آواز آئی تو یاد رکھنا اچھا نہیں ہوگا۔ ہم یہاں پڑھنے آتے ہیں تو بہتر ہوگا وہی کام کریں، کلاس کو جنگ کا میدان نہ بنائیں۔ ہوپ یو بوتھ گیٹ اٹ۔ حاذق اپنے دونوں ہاتھوں سے سہج سہج کر اپنی دائیں بائیں غصے سے اشارے کرتا ہوا سمجھا رہا تھا، اوکے باس۔ سفائر اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں قدرے ماتھے کے ایک سائڈ پر رکھ کر ادا سے بولی تو حماد نے بھی فوراً اسے کاپی کیا۔ دیٹس گڈ، وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر کلاس میں داخل ہونے والے سر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ داؤد، میں آپ لوگوں کا گروپ چھوڑ کر حاذق کے گروپ میں جانا چاہتی ہوں۔ اس بار پروفیسرز کو گروپس کے نام دیتے ہوئے یہ معمولی سی تبدیلی کر لینا۔ آخری کلاس ختم ہونے کے بعد سفائر داؤد کے سامنے موجود تھی، جو اپنا بیگ بند کرنے میں مصروف تھا۔ آج کا پورا دن وہ کلاس میں سب کو دھڑلے سے اگنور کر کے صرف اور صرف حاذق سے بات کر رہی تھی۔ ناچار اسے بھی بات کرنا پڑ رہی تھی، حالانکہ کئی بار حماد نے اسے خود کی طرف متوجہ کرایا، لیکن ہر تیسرے منٹ بعد سفائر پھر سے حاذق سے کچھ نہ کچھ پڑھائی کے متعلق پوچھنے لگتی۔ حماد کا تو مانو 1.5 کلو خون انہی چکروں میں جل گیا ہو جیسے۔ کیا تم حاذق سے بات کر لی؟ اس نے کیا کہنا؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ شاید تم اس بات سے واقف نہیں، لیکن فرسٹ سیمسٹر میں ہی ان دونوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ کسی اور کو اپنے گروپ کا حصہ نہیں بنائیں گے، بیکاز دیز آر پرفیکٹ ود ایچ ادر۔ وہ پرسکون انداز میں گویہ ہوا، بٹ ناؤ آئی ایم دا پارٹ آف دیئر گروپ۔ وہ فیصلہ کن انداز میں بولی۔ حماد جو کہ کان لگائے اس کو سن رہا تھا، سفائر کی بات پر حاذق کو گھورنے لگا، جیسے کہہ رہا ہوں مجھے اس لڑکی کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ حاذق، میں بتا رہا ہوں یہ لڑکی ہمارے گروپ کا حصہ نہیں بنے گی، تم اسے منع کرو۔ میں اپنے طریقے سے سمجھاؤں کہ ہمارے درمیان اسے گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حماد، میں بات کر لوں گا، تم کچھ نہیں کہنا۔ وہ حماد کو ریلیکس کروا کر اب خود سفائر کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیسے پوری دھونس کے ساتھ ان کے گروپ کا حصہ بن رہی تھی۔ میرا دماغ ان لین وین پین سے پک چکا ہے اور اب بھوک سے برا حال ہو رہا ہے۔ وہ تینوں گراؤنڈ میں لیپ ٹاپ لیے بیٹھے سر ابرار کے اسائنمنٹ کمپوز کر رہے تھے، جس کی سبمیشن کی کل لاسٹ ڈیٹ تھی، لیکن ان سب کے دوران حماد بیزار نظر آ رہا تھا۔ ویسے میں نے ایک حساب لگایا، فیلے نکمے لوگوں کو زیادہ بھوک لگتی ہے۔ سفائر لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر جواب دینا نہیں بھولی تھی۔ اپنے حساب اپنے پاس ہی رکھو چڑیل کہیں کی، حماد منہ میں بڑبڑایا۔ اسے تو آج تک یہ بات نہیں بھولتی کہ کیسے چلاک لومڑی نے خود کو مظلوم ثابت کر کے ان کے گروپس میں اپنا ڈھیرا جما لیا، اور حماد کے مطابق معصوم سا حاذق اس کی باتوں میں آ گیا۔ حالانکہ حماد نے کافی شور کیا، ناراض بھی ہوا، لیکن آفت کو کون ٹال سکتا، اس لیے حماد بھی نہ ٹال سکا۔ مجھے بھوک لگی ہے، حماد ایک بار پھر حاذق سے مخاطب ہوا، تو اللہ نے 2 آنکھیں، 2 پاؤں، 2 ٹانگیں اور 2 عدد ہاتھ کس لیے دیے ہیں؟ اٹھو اور جا کر کیفے سے کچھ لے کر آؤ، بلکہ ہمارے لیے بھی لے آنا۔ تم تب سے فارغ ہی تو بیٹھے ہو۔ حاذق کے بولنے سے پہلے سفائر بول پڑی، اتنی تو تم کنجوس ہو، آج تک اپنے ابا جی کے ریسٹورنٹ سے ہمیں تو کچھ نہ کھلایا، اور مجھ سے یعنی کہ حماد سے امید رکھ رہی ہو کہ میں
اور وہ بھی تمہیں اپنے پیسوں سے کچھ کھلاؤں؟ نہ سفیر بیوی، نہ، سوچنا بھی مت۔ حماد غصے سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اگلے ہیلے میں سفیر کے پاؤں کے پاس آ گرا۔ او سوری، غلطی سے ہوا۔ سفیر قدرے پیچھے ہٹ کر معذرت کر گیا، حالانکہ اس کی شکل پر صاف لکھا تھا کہ یہ غلطی نہیں ہے، یہاں میری کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی اور تمہاری بس ادا ٹھہری۔ خلاف معمول حماد آرام سے اٹھ کر اپنے کپڑے صاف کرتا ہوا بولا اور کیفے کی طرف چلا گیا۔ تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا نا؟ حماد کے جانے کے بعد حاذق سفیر سے مخاطب ہوا، جو اسی کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، نہیں تو وہ گھبرائی تھی۔ سفیر، یہ آخری بار تھا، مجھے سب نظر آتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا ہوں، لیکن اگر تم حماد کو سب کے سامنے ایسے گراؤنڈ میں انسلٹ کرو گی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ حاذق، تم کیسے بھول سکتے ہیں؟ اس انسان نے میرے ساتھ اس سیمسٹر کے پہلے دن ہی غلط کیا، وہ غصے میں بولی تھی۔ اچھا، تم نے بھی کیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود بھی میں نے حماد کو ناراض کر کے تمہیں ہمارے گروپ کا حصہ بنایا اور اس نے صرف میری خاطر تمہیں قبول کیا، اور ورنہ وہ کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں تھا۔ لیکن اب تم زیادتی کر رہی ہو، کئی بار تم نے ایسی غلطیاں کی ہیں، لیکن سچ میں سفیر یہ آخری بار تھی، اس کے بعد میں خاموش نہیں رہوں گا۔ حاذق کو سفیر کا حماد سے اس انداز میں پیش آنا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ حاذق کے تیور دیکھ کر وہ محض سر ہلا گئی اور دور سے آتے ہوئے حماد کو دیکھنے لگی، جو دونوں ہاتھوں میں کچھ تھامے انہی کی طرف آتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے ابھی بھی ایک فیصلہ لیا، وہ حماد کی لائی ہوئی فرائض پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد بولی۔ کیا؟ حاذق نے ابرو اٹھائے سوال کیا۔ اس ویکنڈ ہم تینوں حماد کے مطابق میرے ابا جی کے ریسٹورنٹ چلیں گے، وہ فیصلہ کن انداز میں گویا ہوئی۔ الہی خیر، کیا میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ حماد فوراً سے حاذق کی طرف متوجہ ہوئے اس سے تصدیق کر رہا تھا۔ میں نے بھی وہی سنا جو تم نے سنا، اور میری سماعت بھی اس بات پر یقین کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ حاذق لیپ ٹاپ بند کر کے اپنی جیکٹ کو کندھوں پر پھیلاتے ہوئے کہنے لگا، اگر ایسے کرو گے تو پھر وہاں جا کر بل تم دونوں کو ہی دینا پڑے گا۔ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ مجھے یقین آ گیا۔ حماد فوراً سے بولا کہ ہے بھی گھومے دماغ کی، کہیں واقعی ان پر بل نہ ڈال دے۔ بس پھر ٹھیک ہے، میں آج ہی بابا سے کہہ دوں گی، وہ مینیجر کو کہہ کر انتظام کروا دیں گے۔ سفیر اتنا کہہ کر اپنا بیگ اٹھا کر اسلامیات کی کلاس کے لیے کھڑی ہو گئی تو وہ دونوں بھی اس کے ساتھ کلاس کی طرف بڑھ گئے۔ آ جائیں۔ دروازے پر کھٹکے کی آواز پر حاشر اپنے موبائل میں مصروف بولا۔ اجازت ملتے ہی حاذق جب اندر داخل ہوا تو وہ صاف دیکھ سکتا تھا کہ حاشر کے منہ کے زاویے بگڑ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آگے بڑھ آیا۔ تم یہاں کس لیے؟ وہ ہنوز موبائل پر متوجہ تھا۔ مجھے تم سے ایک فیور چاہیے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ وہ بغیر کسی تمہید کے بولا۔ کیسی فیور؟ وہ ابرو اٹھائے بولا۔ مجھے پڑھائی کے ساتھ جاب بھی کرنی ہے، تم ڈیڈ سے میرے لیے بات کرو پلیز۔ اوہو، خیر ہی نا؟ اور اوپر سے لے کر نیچے تک عجیب نظروں سے حاذق کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ حالانکہ تمہیں اس سب کی ضرورت تو نہیں، کیونکہ تم نے کون سا آگے جا کر شادی کے بعد پورے خاندان کو پالنا، پھر تمہارے اکیلے کا ادھر ادھر سے مانگ کر گزارا ہی ہو جائے گا۔ حاشر اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر حاذق کے روبرو آ کر اس کی شرٹ کالر جھاڑتے ہوئے بولا۔ کہنے کو خون دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن احساس نہیں۔ اس بے حسی کے دور میں اپنی بکواس بند کرو۔ اگر تم میری مدد نہیں کر سکتے تو تمہیں کوئی حق نہیں مجھے اس طرح تکلیف پہنچانے کی۔ حاذق اس کی بات سن کر فوراً حاشر پر جھپٹا، اس کی شرٹ کا کالر پکڑ کر ہوررایا تھا۔ اپنی لمٹس میں رہو، میں نے وہی کہا جو سچ ہے، اور دوسری بات، آج یہ حرکت کی ہے، آئندہ ایسی غلطی مت کرنا۔ اپنی کھوکھلی مردانگی کسی اور کو دکھانا۔ او سوری، یاد آیا، تم تو مرد ہی نہیں ہو، اس لیے اپنے جذبات پر ذرا کنٹرول رکھو، فائدہ رہے گا۔ حاشر اپنا کالر چھڑاتے ہوئے مسلسل اس کی ذات پر وار کر رہا تھا۔ کاش کہ تم ایک لمحے کے لیے اپنی سوچ میں اتنی وسعت پیدا کر سکتے کہ عورت اور مرد سے ہٹ کر کسی تیسری مخلوق کا ہونا انسان کے اختیار میں نہیں، بلکہ پتہ کیا، اللہ نے تمہیں محروم رکھا اس شعور سے، اور تم اتنا پڑھنے کے بعد بھی جاہل کے جاہل ہی رہے۔ وہ خود اعتمادی سے بولا۔ یہ وہ اعتماد بول رہا تھا جو اس کی کلاس نے اسے سونپا تھا۔ اتنا کہہ کر رکا نہیں، کمرے سے نکل گیا اور پھر گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ اپنے آپ کو مضبوط بنا رہا تھا، اس لیے آنکھوں میں آئی نمی کو آنسو میں تبدیل ہونے سے پہلے وہ گھر سے نکل آیا کہ اسے رونا نہیں۔ وہ خود کے اندر اٹھتی ٹیسوں کو خود ہی تھپکی دے کر سلا گیا۔ کدھر جا رہے ہو؟ حماد کو تیار ہو کر گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تو مسز گیلانی نے فوراً سوال کیا، کیا میں حاذق کی طرف جانے کے سوا کہیں اور جا سکتا ہوں؟ اس لیے روز روز مجھے پیچھے سے مت ٹوکا کریں۔ وہ انہیں قدموں سے گھوم کر مخاطب ہوا۔
آخر کب وہ حجرہ تمہاری جان چھوڑے گا؟ اب تو خاندان والے بھی طرح طرح کی باتیں بنانے لگے ہیں، اپنی نہیں تو ہماری عزت کا ہی تھوڑا سا خیال رکھ لو، وہ غصے سے بولی تھی۔ آپ نے جو کچھ ابھی حاضر کے لیے کہا آئندہ مت کہیے، اور دوسری بات، لوگوں کی پرواہ کرنا میں نے کبھی نہیں سیکھا، نہیں اگر سیکھ لیتا تو شاید آپ سب کی طرح بے حس ہو جاتا۔ شکر ہے اللہ نے میرے دل کو مہر لگنے سے بچا لیا۔ وہ اتنا کہہ کر رکا نہیں، آگے قدم بڑھا گیا۔ لینے دو، آج تمہارے ڈیڈ کو میں تنگ آ گئی ہوں تمہاری ان حرکتوں سے، لوگ تمہیں بھی اس طرح کا سمجھنے لگ گئے ہیں۔ وہ پیچھے سے چلائی تھی، تو ماں لوگوں کے سمجھنے میں ویسا بن تو نہیں جاؤں گا، اس لیے ریلیکس۔ وہ انہیں بھرپور تسلی دے کر گھر سے نکل گیا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ سفائر ہمیں دھوکہ دے گئی ہے؟ آج دونوں خلاف معمول مختلف ڈریسنگ کیے اس وقت شہر کے مہنگے ترین ریسٹورنٹ میں بیٹھے سفائر کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ہی حماد ارد گرد نظر دوڑا کر حاذق سے مخاطب ہوا، ہو سکتا وہ ہاں میں ہاں ملا گیا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اتنے سائلنٹ موڈ میں کیوں ہو؟ حاذق کو ضرورت سے زیادہ سنجیدہ دیکھ کر حماد پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ نہیں کچھ بھی نہیں، اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ مجھ سے یعنی کہ حماد ملک سے باتیں چھپاؤ گے؟ بات کچھ خاص نہیں، بس میں جاب کرنا چاہتا ہوں، اپنی محنت سے کچھ پیسے کمانا چاہتا ہوں۔ حاذق سنجیدگی سے اپنی بات بیان کر گیا، لیکن تمہیں اس سب جھنجھٹ میں پڑنے کی کیا ضرورت؟ تمہارے پاس اپنی پاکٹ منی تو ہوتی ہے۔ تم کیا جانو ہمارے ہر مہینے وہ چند ہزار میری ذات کو بے مول کر کے دیے جاتے ہیں۔ مجھے ہر مہینے باور کرایا جاتا ہے کہ میں ان پر بوجھ ہوں، لیکن میں پھر بھی بے شرموں کی طرح پیسے پکڑ لیتا ہوں، کیونکہ یہ میری مجبوری ہے۔ او مائی گاڈ! حماد اس کی آنکھوں میں یکدم دھار آنے والی سرخی کی طرف متوجہ ہوا۔ حاذق میں ہوں نا، تم فی الحال جاب رہنے دو، ہم دونوں میری پاکٹ منی میں شیئر کر لیا کریں گے۔ حماد اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، نہیں حماد، ایک بار کھاؤں گا، دو بار کھاؤں گا اور پھر فری کا کھانے کی عادت پڑ جائے گی، اور میں یہ عادت ہرگز خود میں ڈیولپ نہیں کرنا چاہتا، میں خود محنت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی سوچ واضح کی۔ پھر ایسی کون سی جاب ہوگی جو یونیورسٹی کے بعد ہم کر سکیں؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا، ہم نہیں، صرف میں۔ کیا ہم علیحدہ؟ وہ گھورتا ہوا بولا، حماد تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ کیوں؟ میری خاطر گھر سے بے گھر ہونا تم نے؟ چلو یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، یو نو ایڈونچر۔ وہ بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے بولا، سوری میں ٹائم سے تھوڑا لیٹ ہو گئی، وہ ایک ضروری کام نکل آیا تھا، بس وہ ختم کر کے فوراً ادھر پہنچ گئی۔ یکدم سائیڈ سے سفائر کی آواز گونجی تو دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے، جو اپنے مخصوص انداز میں سر پر سکارف اوڑھے، جینز پر گھٹنوں سے اوپر اٹھتی شرٹ پہنے ہوئے نارمل انداز میں گویا ہوئی۔ تم لوگوں نے ابھی تک آرڈر نہیں کیا؟ وہ مینیو کارڈ سامنے کرتے ہوئے بولی، ہم تمہاری انتظار کر رہے تھے، جواب حاذق نے دیا تھا۔ پہلے خلف اٹھاؤ، جو میں کہوں گا وہی تم آرڈر کرواتی جاؤ گی، آفٹر آل تمہارے بابا جانی کا ریسٹورنٹ ہے۔ حماد ٹیبل پر ہاتھ پھیلائے ہوئے بولا، اوکے ڈن۔ وہ اس کے ہاتھ پر مینیو کارڈ رکھتے ہوئے بولی، اور پھر حماد نے کچھ اپنی پسند کی اور کچھ سفائر کو جلانے کے لیے ڈشز کا آرڈر لکھوا دیا۔ حماد، میرے خیال سے ہم انسان ہیں۔ حاذق اسے اتنا کچھ لکھواتے دیکھ کر ٹوک گیا، شاید تم بھول رہے ہو ہم پنجابی بھی ہیں۔ یو نو پنجابیاں دی شان وکھری۔ وہ اپنے بائیں مسل پر ہاتھ مارتا ہوا بولا، تو حاذق اسے گھور کر رہ گیا۔ ایکسکیوز می، میں ابھی آتا ہوں۔ حاذق اپنے فون پر مسلسل آتی کار سے زچ ہو کر بولا، کیونکہ اس نے جتنی بار بھی فون اٹھایا آگے سے کوئی بولتا نہ سنائی دیتا۔ وہ سگنل پرابلم سمجھ کر ریسٹورنٹ کے وسیع میدان کی طرف بڑھ گیا۔ ویسے بھی وہ لوگ تقریباً کھانا ختم کر چکے تھے۔ تم بیٹھو، میں ذرا انکل سے بات کر رہا ہوں۔ سفیر حاذق کے جانے کے بعد حماد سے مخاطب ہوئی، جو کھانا ختم کر لینے کے بعد قہوہ پی رہا تھا۔ اوکے، وہ اتنا کہہ کر اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دیکھنے لگا۔ آج ویکنڈ کی وجہ سے ریسٹورنٹس میں قدرے رش تھا۔ سر یور بل۔ حماد ویٹر کی آواز پر یکدم چونکا، جو اپنے ارد گرد کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ یار شاید تمہیں غلطی لگی ہے، میں یہاں انوائٹڈ ہوں۔ وہ پرسکون انداز میں گویا ہوا، سر آپ کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ تو جا چکے ہیں، اس لیے بل آپ کو ہی دینا پڑے گا۔ ویٹر مؤدب انداز میں بل ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس پر دھماکہ کر گیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، حاذق مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، وہ بڑبڑایا تھا۔ سر آپ جلدی سے بل پے کریں، مجھے ٹیبل بھی صاف کرنا ہے۔ اور ایک بار پھر سے ٹیبل بجا کر بولا۔ حماد ارد گرد کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر سب کی محسوس کرنے لگا تو فوراً سے بل اٹھا کر دیکھنے لگا، لیکن بل دیکھ کر وہ بے اختیار اپنا ہاتھ دل تک لے آیا۔ میرے پاس فی الحال اتنے پیسے نہیں ہیں، وہ لاچاری سے بولا، کیونکہ بل تقریباً 5000 سے زیادہ تھا۔ اگر تمہاری اوقات نہیں ہے تو پھر کیوں منہ اٹھا کر اتنے مہنگی ریسٹورنٹس میں آئے؟
मैनेजर वेटर को काफ़ी देर से इस टेबल के पास खड़े देखकर उसी तरफ आ गया और अब हमाद की बात सुनकर गुस्से से ऊंची आवाज़ में बोलने लगा। रहस्य लोग भी उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए। बी इन यूर लिमिट्स, औकात की अगर बात की तो मुंह तोड़ दूंगा, और वो भी आपकी उम्र का लिहाज किए बगैर। हमाद भी इतने ही गुस्से से चिल्लाया था। और दूसरी बात, इस रेस्टोरेंट के ओनर की बेटी ने हमें ये दावत दी तो बिल भी वही अदा करेगी। किसी ने मुझे याद किया। सफ़र हमाद का सुर्ख होता हुआ चेहरे देखकर मुस्कुराते हुए सामने आई। ये लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तुम उन्हें बताओ कि मैं कौन हूँ। पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। सफ़ायर इसकी बात पर अनजान बनते हुए बोली, और हमाद को सिर्फ एक सेकंड लगा था सारी कहानी समझने में। ओहो, तो तुमने आखिर अपना बदला ले लिया, हमाद संजीदगी से बोला। बिल्कुल, और वो भी सूद समेत। वो कदरे राजदारी से गवैया हुई। आगे की कहानी सुनने के लिए मुलाहिजा करें एपिसोड नंबर 9। शुक्रिया।